منافقین تھا، وہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، دارا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور سرکار دو عالم دراز گوشت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم دراز گوشت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بس شکریہ۔ سرکار دو عالم دراز گوشت پر بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن ابی جو ہے نا، وہ جب دراز گوشت وہاں پہنچا، مجلس کے قریب پہنچا تو وہاں رک گیا، اور وہاں رک کے اس نے کیا کیا، پیشاب کر دیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافقین کا سردار، وہ اس نے ایسے ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے نا تو ایسے کہنے لگا، بدبو آتی ہے۔ وہاں اس کی مجلس کے اندر بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر رسول ہے، جو کہ ہیں سرکار دو عالم کے شاعر بھی تھے، سرکار دو عالم کی نعت پڑھا کرتے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ناک چڑھا رہا ہے، انہوں نے تلوار نکال لی، اپنے میان سے تلوار نکال لی، اور انہوں نے کہا، وہ حدیث کا لفظ ہے، انہوں نے کہا کہ تو نبی کریم علیہ السلام کے دراز گوشت گدے مبارک کے جو پیشاب ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ تیری خوشبو سے بہتر ہے، یہ تیری خوشبو سے کیا ہے، انک لحمار رسول اللہ۔ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کو جو دراز گوشت ہے نا، اس کا پیشاب تیری خوشبو سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہو گئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ تو سامعین محترم، انہوں نے کہا توبہ کر، اس بات کے اوپر توبہ کر۔ تو آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کتنی محبت ہے۔ یہ محبت رسول کا جب معیار امت میں تھا تو امت غالب تھی، جب رسول کریم سے اتنی محبت تھی لوگوں کو تو امت غالب تھی۔ جوں جوں امت دور ہوتی گئی، جوں جوں امت مغلوب ہوتی گئی۔ جب رسول کریم علیہ السلام سے لوگ اتنی محبت کیا کرتے کہ سرکار دو عالم کے دراز گوشت کی بھی توہین ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، اور وہ تلوار نکال دے۔ پتہ ہے جب وہ جنگ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت جو ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، صحابی نہیں بنے تھے، وہ عرب کے رواج کے مطابق ایسے بار بار کرتے۔ جب وہ صلح کرنے آئے نا، صلح کرنے کے لیے آئے تو عرب کا رواج تھا وہ بار بار کلام کرتے، داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ کیا کرتے؟ داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ عرب کا ایک رواج تھا کہ جب بات کرتے تھے ایسے داڑھی کو ہاتھ لگاتے۔ تو پیچھے جو ہے وہ رسول کریم کے اسی عروہ بن مسعود کا بھتیجا کھڑا تھا، صحابی رسول کھڑے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا 2-3 دفعہ ایسے کر کے انہوں نے کیا ہے نا، تو انہوں نے تلوار نکال لی اور تلوار کا دستہ مارا ان کے ہاتھ پہ، عروہ بن مسعود ثقفی کے ہاتھ پہ مارا۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ پیچھے کرو، نبی کریم علیہ السلام جو ہیں یہ کائنات کے پاک ترین لوگ ہیں، اور تو کافر ہے، نجس ہے، تیری جرت کیسے ہوئی تو مصطفیٰ کی داڑھی کو ہاتھ لگا۔ یہ محبت رسول کا معیار، یہ محبت رسول کا جب معیار تھا نا امت کے اندر، جب جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے سرکار نے پوچھا ہاں بھائی کیا کرنا ہے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے پتہ اس وقت کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں کہیں نا سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ڈال دیں اور ہم آپ کی محبت میں گھوڑے دوڑائیں گے یہاں تک کہ گھوڑوں کا جگر چھلنی ہو جائے گا، یا رسول اللہ ہم تب تک بھی گھوڑے دوڑاتے رہیں گے جب تک ہمارے گھوڑوں کا جگر چھلنی نہیں ہو جاتا، یا رسول اللہ ہم آپ سے ایک لمحہ بھی پیچھے ہونے والے نہیں۔ یہ محبت رسول کا جب معیار باقی تھا نا امت میں، تو امت اس وقت کیا تھی؟ غالب تھی۔ کفر کا کوئی شیطان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، کوئی کافر اور کوئی کفر کی طاقت جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جوں جوں محبت مصطفیٰ کا معاملہ ٹھنڈا پڑتا گیا، جوں جوں رسول کریم سے تعلق کمزور ہوتا گیا، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج معاشرے میں گستاخیاں نہیں ہو رہی، ہر طرف نہیں ہو رہی۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، یہاں سروس موڈ ہے، یہ سروس موڈ، اس کے ساتھ مغائق ولی آباد، یہ سروس موڈ کے ساتھ مسجد ہے بلال مسجد روڈ کے اوپر ہی، اس کے ساتھ متصل ووکیشنل کالج ہے، اس کی گلی ہے، وہاں کا ایک حافظ قرآن لڑکا
تو صاحب وہاں کا ایک حافظ قرآن لڑکا 6 سال درس نامی پڑھا ہوا عالم دین، وہ بندہ آج سے کوئی 10 سال پہلے مرتد ہو گیا، آج سے 10 سال پہلے مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، قادیانی عیسائی ہو گیا۔ حافظ قرآن، قاری قرآن، 6 سال عالم دین، پورا عالم دین، مرتد ہو گیا۔ اچھا جی، مرتد ہونے کے بعد کیا کیا اس نے؟ مرتد ہونے کے بعد اب اس وقت اس نے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام رکھا اس نے ایکس مسلم، جس کا نام رکھا ہے اس نے ایکس مسلم، اور وہ لوگوں کو فون کرتا ہے، مدرسوں کے اندر علماء کو فون کرتا ہے، عوام کو فون کرتا ہے۔ اس وقت کینیڈا یا جرمنی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنی ساری فیملی بھی اٹھا کے لے گیا، مرتد بنا کے ان کو بھی لے گیا، فون کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو بندہ ایک دفعہ ایک قرآن پاک جلائے گا 1 لاکھ روپے انعام، ایک قرآن پاک جلانے کا 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے کا 1 لاکھ روپے انعام دیتا ہے، اور وہ سر عام یہ کام کر رہا ہے، سر عام کر رہا۔ امت کے کان پہ جو ہی نہیں رہی۔ ادارے پاکستان کے آج میلاد النبی کا موقع ہے، آج گلیاں صاف ہیں، پاؤڈر کھلار دیے، آج ہر طرف جو ہے وہ چہل پہل ہے، رونق لگی ہوئی ہے۔ تو کیا میلاد النبی کا مقصد یہ ہے کہ بس ایک دن کے لیے قوم زندہ ہو جائے اور باقی 11 مہینوں کے لیے قوم مر جائے؟ مصطفیٰ کریم کی جو مرضی کوئی گستاخیاں کرتا رہے، قرآن چلاتا پھرے، رسول اللہ کے خاکے بناتا پھرے۔ اس بندے نے کیا کام شروع کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی تصویریں بناتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تصویریں بناتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے، فیس بک کے اوپر لگا دیتا ہے، یوٹیوب کے چینلوں کے اوپر لگا دیتا ہے۔ اس نے اپنے چینل بنا رکھے ہیں، اور 40,000 بندہ اس کے ساتھ اس کے لگ چکے ہیں، 40,000 بندہ۔ اگر امت زندہ ہوتی، اگر امت کا عشق رسول کمزور نہ ہوتا تو اس طرح کے لوگ معاشرے میں رہ پاتے؟ آج میلاد النبی تو منایا جا رہا ہے، لیکن گستاخان رسول جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کل زمانہ دیکھ لے، صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ برنس جو اس وقت صلیبی جنگوں کا وہ سپہ سالار تھا، اس نے اتنا ہی کہا تھا نا، اے نا محمد، کہاں ہے تمہارے محمد؟ اتنی بات کہی تو صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے اوپر نیند حرام ہے جب تک مصطفیٰ کے گستاخ کو مار نہیں لیتا۔ آج 55 اسلامی ممالک ہیں، 55 اسلامی ممالک کے اندر ہر جگہ میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے، لیکن ان گستاخان مصطفیٰ کا کما کما کون کرے گا؟ ایسے میلاد مصطفیٰ سے حضور راضی ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جھنڈیاں لگانی چھوڑ دے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا سبیلیں لگانی چھوڑ دو، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جلوس نکالنے چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے معاشرے میں جو گستاخ ہیں، جو بالکل ننگے ہو کے مصطفیٰ کریم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کتنی بڑی فوج ہے ہماری، 55 اسلامی ممالک کی کتنی بڑی فوج ہے، کتنے بڑے وسائل ہیں، کتنا بڑا رقبہ ہے مسلمان ملکوں کے پاس، لیکن گستاخان مصطفیٰ کھلے عام حضور کی گستاخیاں کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے رسول کریم کائنات کے سب سے کیا ہے نفیس لوگ، قرآن کہتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسا کائنات میں دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن سامعین محترم، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا، قادیانی یہی کام کر رہے ہیں، مرتد یہی کام کر رہے ہیں، اور امت ایک دن کے لیے جانتی ہے، میلاد النبی مناتی ہے، اس کے بعد پھر امت جو ہے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا ملے گا؟ اس کا یہی ہوگا نا کہ تم مغلوب ہوتے جاؤ گے، تم دبتے جاؤ گے، تم مار کھاتے رہو گے، چونکہ اللہ پاک کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی اس کے مصطفیٰ کی گستاخی کرے اور امت اس کا بدلہ نہ لے، اور امت کیا کرے؟ اس کا بدلہ نہ لے۔ تو میلاد النبی ضرور منائیں، خوشیاں ضرور کریں، لیکن تڑپ جائیں، رسول اللہ کی گستاخی پہ تڑپ جائیں کہ میرے ہوتے ہوئے 2 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے قرآن جلایا جا رہا ہے،
2 अरब مسلمانوں کے ہوتے ہوئے حضور کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور کوئی بندہ بولتا نہیں. چند لوگ بول رہے ہیں نا، چند لوگ، کتنے ہوں گے؟ 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ، اتنے لوگ بول رہے ہیں نا. باقی امت کیا کر رہی ہے؟ باقی لوگ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ باقی معاشرے کے اندر صنعت کار کیا کر رہے ہیں؟ تاجر کیا کر رہے ہیں؟ تیری تاجر بھی تو مصطفیٰ کے صدقے ہی ہے نا، تیری تجارت بھی تو، تیری فیکٹری بھی تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہے نا، تیری ساری تعلیم بھی تو حضور کے صدقے ہے نا. اگر حضور نہ آتے تو یہ پاکستان بھی نہ بنتا. پاکستان بنانے کی وجہ کیا تھی؟ لا الہ محمد الرسول اللہ. تو یہ پاکستان بنانے کے اندر بھی فیض کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. تو سامعین محترم، سرکار دو عالم کی ذات کیا ہے؟ کائنات میں سب سے نفیس ذات ہے، سب سے نفیس ذات ہے. رسول کریم کے اندر اللہ نے عیب رکھا ہی کوئی نہیں. حضور کی ذات کے اندر اللہ نے عیب رکھا ہی کوئی نہیں ہے. اگر حضور کی ذات میں عیب آ جائے، وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بس اس کی ایک بات بتاتا ہوں، وہ مسئلہ کیا اٹھاتا ہے ہر جگہ.